السلام علیکم۔ ہم روزانہ کئی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان چند الفاظ میں کتنی بڑی طاقت چھپی ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی وہ پناہ ہے جس کے بعد کوئی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تعوذ کا سلیس ترجمہ، اس کی مختصر تشریح اور احادیث کی روشنی میں اس کے فضائل جانیں گے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود دھتکارے ہوئے کے شر سے۔ مختصر تفسیر اور تشریح۔ تعوذ کی تشریح کو ہم 3 اہم نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ صرف اللہ ہی وہ طاقتور ہستی ہے جو اسے ہر قسم کے نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ شیطان وہ باغی جن ہے جو انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا، نیک کاموں سے روکنا اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہے۔ مردود الرجیم۔ رجیم کا لفظی مطلب ہے رجم کیا ہوا یا پتھر مارا ہوا۔ یہاں اس سے مراد وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو اور ذلیل و خوار ہو۔ تعوذ کب پڑھنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق درج ذیل مواقع پر تعوذ پڑھنا بہت مفید ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ غصہ آنے کی صورت میں غصہ شیطانی عمل ہے۔ تعوذ پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ برے خیالات یا وسوسوں کے وقت جب دل میں کوئی گناہ کا خیال آئے تو فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ کر تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ خلاصہ: تعوذ دراصل ایک روحانی ڈال ہے جو بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اسے پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے تاکہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہ سکیں۔ فضائل: تعوذ کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ میں بہت سی تفصیلات ملتی ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر توکل کا اظہار ہے۔ ذیل میں ہم اہم ترین احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں۔ غصے کے علاج کے لیے نبوی نسخہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑ پڑے۔ ایک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ نماز میں وسوسوں سے نجات۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، تعوذ پڑھو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک دو، دھتکار دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے ان کا وسوسہ دور فرما دیا۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے حکم الہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود تعوذ کا حکم دیا ہے جو اس کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے شیطان مردود سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ برے خوابوں سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے، تعوذ پڑھے یعنی شیطان کے شر سے
اللہ کی پناہ مانگے، اپنی کروٹ بدل لے، اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء واش روم جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آثار صحابہ اور اسلاف کے ارشادات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر ڈیرہ ڈالے رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تعوذ اس پیچھے ہٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعوذ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام قرآن کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھ سکے۔ خلاصہ فضائل۔ حفاظت۔ یہ شیطان کے حملوں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ طہارت۔ زبان اور دل کو شیطانی آلائشوں سے پاک کرتا ہے۔ قرب الہی۔ پناہ مانگنا اس بات کا اعتراف ہے کہ بندہ عاجز ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ تعوذ کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ڈال بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فضیلت سے مستفید ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ اور کمنٹ میں ضرور بتاتے جائیں کہ اگلی ویڈیو میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ویڈیو بنائی جائے یا نہیں بنائی جائے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔